ایک دور دراز گاؤں کے کنارے ایک پرانا بازار تھا جہاں دن بھر لوگوں کا رش لگا رہتا تھا۔ اس بازار کے قریب دو کتے رہتے تھے، ایک طاقتور کالا کتا جس کا نام شیرو تھا اور دوسرا بورا اور تیز رفتار کتا جسے سب ٹائیگر کہتے تھے۔ دونوں اپنے اپنے علاقے کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے اور اکثر ایک دوسرے کو دیکھ کر غصے سے غراتے تھے۔ ایک دن بازار کے پیچھے کسائی کی دکان کے باہر گوشت کی ایک بڑی ہڈی پڑی تھی۔ شیرو نے سب سے پہلے اسے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھ چمک اٹھی، وہ تیزی سے ہڈی کی طرف بھاگا۔ ابھی اس نے ہڈی کو منہ ہی میں پکڑ لیا تھا کہ اچانک ٹائیگر بھی وہاں پہنچ گیا۔ ٹائیگر نے زور سے بھونک کر شیرو کو چیلنج کیا۔ شیرو نے بھی دانت نکال کر غرانا شروع کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے کے گرد گھومنے لگے۔ فضا میں خطرہ محسوس ہونے لگا۔ ٹائیگر نے اچانک بجلی کی طرح چھلانگ لگائی اور شیرو کی طرف جھپٹا۔ شیرو فوراً ایک طرف ہٹا اور اس نے ٹائیگر کو زور سے دھکا دیا۔ دونوں زمین پر لڑکتے ہوئے دھول میں جا گرے۔ گرد و غبار اٹھنے لگا اور دونوں کتے زور زور سے بھونکنے لگے۔ شیرو نے اپنے مضبوط پنجوں سے ٹائیگر کو دبانے کی کوشش کی، مگر ٹائیگر بہت پتریلا اور فوراً نکل کر پیچھے ہٹا۔ وہ تیزی سے دوبارہ حملہ کرنے لگا۔ اس نے شیرو کے کندھے کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر شیرو نے گھوم کر اپنے دانت دکھائے اور زور سے بھونکا۔ بازار کے لوگ رک کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ کچھ بچے درخت کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کچھ شور مچانے لگے۔ لڑائی اور تیز ہو گئی۔ ٹائیگر نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور شیرو کے سامنے آ کر زور سے بھونکا۔ شیرو نے غصے میں زمین پر پنجہ مارا اور پوری طاقت سے ٹائیگر کی طرف دوڑا۔ دونوں زور سے ٹکرائے اور ہڈی ایک طرف جا گری۔ اب دونوں کتے ہڈی بھول کر ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ کبھی شیرو حملہ کرتا تو کبھی ٹائیگر۔ ان کی بھونکنے کی آوازیں پورے بازار میں گونج رہی تھی۔ اس دوران کسائی اپنی دکان سے باہر نکلا۔ اس نے یہ شور دیکھا تو فوراً ایک ڈنڈا اٹھایا اور زور سے زمین پر مارا۔ ڈنڈے کی آواز سن کر کتے چونک گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو آخری بار غصے سے دیکھا اور پھر تیزی سے الگ سمت میں بھاگنے لگے۔ ہڈی وہاں زمین پر پڑی رہ گئی۔ چند لمحوں بعد ایک چھوٹا کمزور سا کتا آہستہ آہستہ آیا اور خاموشی سے ہڈی اٹھا کر لے گیا۔ بازار کے لوگ ہنسنے لگے۔ ایک آدمی بولا، دیکھو، لڑائی ان دونوں نے کی اور فائدہ کسی تیسرے کو ہو گیا۔ اس دن کے بعد گاؤں کے لوگ اکثر یہ مثال دیتے تھے کہ بلا وجہ لڑائی کا فائدہ ہمیشہ کسی اور کو ہوتا ہے۔